آدھا گھنٹہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دیکھو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس امت میں دعوت کی محنت کے لیے پیدا کیا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ کام جو ہے نا، یہ کام کوئی کار خیر کا کام نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے نا، سماج میں سدھار لانے کا کام ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس امت کے اندر پیدا ہونے والا ہر مرد اور ہر عورت اس محنت کی ذمہ دار ہے. پچھلی قوموں میں دو ذمہ داریاں تھیں: اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو مان لو، تمہاری جنت پکی. پڑوسی کیا کر رہا، رشتہ دار کیا کر رہا، وہ تم کو نہیں دیکھنے کا. تم اپنی ذات سے دیندار بن جاؤ، تمہاری جنت. یہ پچھلی قوموں پہ، لیکن اس قوم کے ذمے اللہ پاک نے عجیب بات لگائی: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا مطلب؟ زمانے کی قسم. اللہ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ قیامت تک آنے والے زمانے، یہ مخصوص زمانے کی بات نہیں ہے، قیامت تک آنے والا ہر زمانہ، ہر زمانے کا انسان کہاں ہے؟ خسارے میں. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا، خسارے سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر 4 شرطیں بیان کی، 4 کنڈیشن ہیں. سب سے پہلی شرط اللہ نے لگائی الا الذین آمنوا، کہ خسارے سے وہ نکلیں گے جس کے اندر ایمان ہوگا. دوسرا وعملوا الصالحات، جس کے اعمال اچھے ہوں گے. تیسرا وتواصوا بالحق، جو حق کی دعوت دیں گے. اور وتواصوا بالصبر، دعوت دیتے ہوئے جو تکلیف آئے گی اس پر صبر کریں. یہ پوری صورت کا خلاصہ اور مفہوم ہے. اب مجھے آپ ایک سوال کا جواب دو. دیکھو میں پوچھتا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العزت نے خسارے سے نکلنے کے لیے 4 شرطیں بیان کی: ایمان، اعمال صالحہ، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر. اب اگر کوئی مسلمان اس امت محمدیہ کا کوئی امتی اگر یہ سمجھے کہ میں اپنا ایمان بنا لوں، میں اپنی نماز پڑھ لوں، میرے کو کیا لینا دینا، مجھے گاؤں والوں سے کائی کو مسئلہ کرنا، وہ جانے ان کا کام. تو بقول مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس امت کا اپنے عمل کی اصلاح کر لینا بھی اپنی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. بہت خطرناک بات ہے یہ. اور آپ کو یقین نہیں آتا ہو تو معرف القرآن جلد نمبر 8 سورہ والعصر کی تفسیر میں لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے. ایک آدمی یوں سمجھے کہ میں میری نماز پڑھ کے جنت میں چلا جاؤں گا، میں میرا ایمان بنا کے جنت میں چلا جاؤں گا، میرے کو کائے کو جھگڑے کرنا کس سے، میں کائے کو گاؤں والوں کے مسئلے میں پڑھوں. تو یاد رکھنا میرے دوستو، مرنے کے بعد بہت بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کے اندر اس کا اقرار ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری نبی مانتا ہوں، اور جب آخری نبی آپ مانتے ہو تو قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین پہنچانا تمہارے ذمے ہے نا؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات میری؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے جس کے اندر بات چھپی ہوتی ہے. سنو، اب وہ دھولا نکاح پڑھنے کو آیا تو انہوں تو صرف اتنا بولتا نا مہینے، لیکن وہ قبول کیا کہ پیچھے کتنے جھنجھٹ. ہاں، ارے کوئی بیوی کے کپڑے لانے، میں کہاں قبول کرا بھائی کپڑے لانے کو. ہاں، بچہ پیدا ہوا بھائی اس کی ذمہ داری ہے تیری، اس کو پالنا پوسنا اس کی ضرورت ہے. میں کہاں بولا تھا بھائی؟ تو جو قاضی کے سامنے بیٹھ کے قبول کیا بولا نا، اس میں سب آیا. ایسے تم نے اور میں نے جو کلمے میں یوں کہا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے اندر سب آ گیا. یہ ذمہ داری ہے میری، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے. بلکہ پوچھیں گے تو لفظ چھوٹا ہوتا، پکڑیں گے پکڑیں گے پکڑیں گے کہ تم کو ایک ذمہ داری دی تھی، تم مد بحال میں رہتے تھے، تمہارے شہر سے 10 کلومیٹر ایک دیہات تھا، اس دیہات کے اندر میرا ایک بندہ تھا، وہ بغیر کلمے کے مر گیا، بغیر نماز کے مر گیا. سچی کہتا ہوں، بڑے عجیب حال ہے دیہاتوں کے، ہم لوگ کو اندازہ نہیں ہے. ہم لوگ یہ بھری ہوئی مسجد دیکھ کے دھوکے میں پڑ گئے، جبکہ امت ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہے، مرتد ہونے کے قریب ہے. اسی سال رمضان میں 3 دن کی جماعت میں میں ایک دیہات میں گیا. میرا یہ نیچر ہے کہ میں کہیں بھی رہتا ہوں تو میں اطراف میں دوڑتا ہوں، اور مجھے 8-10 گھر والے گاؤں بڑے پسند ہیں، کیونکہ ان کے ایمان سب سے خطرے میں ہے. ہم مسلمان نہیں سمجھ رہے. تو رمضان میں ایک گاؤں میں گیا، اس گاؤں میں 4 گھر تھے مسلمانوں کے. اب ایک ساتھی کی میں نے ملاقات کری، میں نے کہا کہ رمضان ہے، آپ مسجد میں کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس نے مجھے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ سن سکو گے؟ اس نے مجھے کہا، مول صاحب ہمارے گاؤں میں مسجد تو ہے نہیں، مندر ہے، اس لیے روزانہ 15-20 منٹ وہیں بیٹھ کے آ جاتا ہوں. بتاؤ، ایسے مسلمانوں کے ایمان ایک بارڈر پہ پہنچ چکے ہیں. اب ایسی حال میں میرا اور آپ کا پیر پہ پیر چڑھا کر دکانوں پہ بیٹھنا، یا ایسے حال میں میرا اور تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ بستروں پہ سونا، سچی بتاؤ یہ جرم نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 28 سال کی عمر میں امیر بنے، 48 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. اب 28 سے 48 جوانی کی عمر ہوتی نہیں ہوتی. 20 سال کے اندر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف 16 راتیں اپنے گھر کے بستر پہ گزاری ہیں. منشی بشیر صاحب کہتے تھے حضرت آپ چلے جاؤ، ہم ہیں نا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے ہزاروں کو 4-4 مہینے کے لیے جماعتوں میں بھیجا ہے، اور میں خود جا کر میرے بستر پہ سو جاؤں گا تو قیامت میں اللہ کو کیا جواب؟ آپ سوچیں کیسی قربانی، کیسی قربانی، پورے خاندان کی یہ قربانی ہے. اور آج ہم لوگ اطمینان سے ہیں. مجھے تو اس وقت تعجب ہوتا ہے جب ایک کارگزاری سنانے والا یوں کہتا ہے کہ ہمارے یہاں 3 دن کی جماعت نہیں بنی، ہمارے یہاں رمضان کے بعد گشت نہیں ہوتا. آپ سوچو میرے دوستو، دنیا میں چھوٹا سا نقصان ہو جائے، دنیا میں، ارے بولو نا، چھوٹا سا
نقصان ہو جائے تو میرے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا اور میرے چہرے کو دیکھ کر میری بیوی تاڑ جاتی اور وہ محبت سے پوچھتی ہے جی کیا تکلیف ہے، کیا ہوا، کیسے پوچھتی ہو؟ ارے تمہارا چہرہ دیکھ کے پوچھتی نا، کہ دنیا کے نقصان پر تمہارے چہرے کا رنگ بدلتا ہے اور آخرت کا اور امت محمدیہ کا اتنا بڑا نقصان۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہو کہ ایک آدمی اگر ایک نماز چھوڑ دے کتنا بڑا نقصان ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کسی کا گھر جلا دو، بیوی بچوں کو قتل کر دو، اس کا مال لوٹ لو، اور وہ آدمی اکیلا بازار میں کھڑا ہے، سب لٹ گیا، سب لٹ گیا۔ 2001 میں جب فساد ہوا ہے، 2001 میں جب زلزلہ آیا تھا گجرات میں، اس کے بعد اجتماع تھا، اجتماع کے اندر کھانے کی لائن میں ایک آدمی کھڑا تھا اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں بھوج کا رہنے والا ہوں، 20 لاکھ روپے کی میری اکیلے کی پراپرٹی میری آنکھوں کے سامنے زمین میں چلی، میرا مکان، میرا کارخانہ، نیچے کارخانہ تھا اوپر مکان تھا، زلزلے میں میری آنکھوں کے سامنے سب زمین میں چلا، کھانے کے لیے پلیٹ نہیں بچی، پلیٹ۔ کیسا افسوس میں ہوگا؟ اللہ کے نبی فرما رہے قسم خدا کی ایک نماز کے چھوڑنے کا جو افسوس ہے وہ اس سے زیادہ ہے جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ اور آج امت نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہی، نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہی۔ ہاں، ابھی ہم لوگ گاڑی میں حضرت کا بیان سنتے ہیں، حضرت نے یہی کہا کہ تمہاری کاروبار کی بربادیاں تمہاری نمازوں کی بدعا ہے، تمہارے کاروباروں کی بربادیاں تمہارے نمازوں کی دعا ہے، کہ سب سے زیادہ کاروبار کے لیے آدمی نماز کو بگاڑتا ہے، پھر تعویذ مانگتا ہے، حضرت کوئی تعویذ دو، کاروبار نہیں ہو رہا، کہ کوئی تعویذ سے تیرا کام نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کہ حدیث میں آتا ہے جو نماز کو بگاڑتا ہے نماز اس کو بدعا دیتی ہے، اے اللہ اس نے مجھے بگاڑا تو اس کو بگاڑ۔ کیسے پنپ سکتے ہیں؟ اس لیے میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو اور اس کام کو کام بناؤ دوستو، کام بناؤ، سچی کہتا ہوں، کام بناؤ، کام، اس کو کھیل مت بناؤ، کھیل مت بناؤ، کھیل۔ کام اور کھیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کام اور کھیل میں کیا فرق ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کام آدمی روزانہ کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے، کوئی موسم، کوئی حال اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ دیکھو دکاندار ہر حال میں دکان کھولتا ہے، گرمی، سردی، بارش، دھوپ، بیماری، سیماری، سب میں۔ بچہ بیمار ہے گھر میں لیکن دکان کھلے گی، دکان کھلے گی، نوکروں کو ترتیب دے گا، پھر دوا لینے جائے گا، پھر دوا لا کے گھر چھوڑے گا، پھر دکان پہ بیٹھے گا، پھر آدھے گھنٹے بعد فون کریں کیا ہوا، بخار اترا؟ ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا، بند نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا۔ سوچے آپ، کام آدمی ہر حال میں کرتا ہے، ہر موسم میں کرتا ہے، اور کھیل، کھیل فرصت میں کھیلا جاتا ہے۔ مدرسے کے بچے جمعہ کو کھیلتے ہیں، اسکول کے بچے اتوار کو کھیلتے ہیں، کیوں؟ کیوں بھائی؟ کہ مدرسے کے بچوں کی چھٹی جمعہ کو ہوتی ہے اور اسکول کے بچوں کی چھٹی، تو کھیل کس کو کہتے ہیں؟ جو فرصت میں ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، میں نے اور آپ نے تبلیغ کو کام بنایا ہے یا کھیل بنایا؟ ہاں، صبح کی مسجد و جماعت میں اس کو پوچھ رہے ہیں آج ہمارے گشت کا دن ہے، مغرب کے بعد آپ فضائل گشت کر لیں گے؟ یہ کہتا نہیں میں تو ذرا کام میں رہوں گا۔
کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ فرصت ہوگی تو آؤں گا، فرصت ہوگی تو میں آپ کے گراؤنڈ پہ کھیلنے آؤں گا، کام رہا تو میں نہیں آؤں گا۔ اور جب دعوت کے کام کو کھیل بناؤ گے تو اللہ میری تمہاری زندگیوں کو کھیل بنا ڈالے گا۔ سچی کہہ رہا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت خطرناک جملہ ہے، اللہ مجھے سمجھا دے۔ بھائی مشتاق صاحب اکثر کہتے تھے، یاد رکھو جب زمین پر اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے کا غم تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے گا تو تمہارے جان اور مال اور دکانوں کے لوٹنے کا غم آسمان والوں میں سے ختم ہو جائے گا۔ جلا دو، مار دو، ہاں ہو رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی غم نہیں ہمارے حکموں کے ٹوٹنے کا تو ہمیں بھی کوئی غم نہیں تمہارے جان اور مال کے لوٹنے کا، کہ لٹیرے مسلط ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ وقت سن لو، یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے۔ چاروں طرف سے حالات شروع ہو چکے ہیں، چاروں طرف سے حالات شروع ہو چکے ہیں۔ یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت امت کو سنبھالنے کا ہے۔ سنبھال لو امت کو، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ لاک ڈاؤن نے بہت سارا سبق ہمیں دے دیا، ارے دیا کہ نہیں دیا؟ کسی اللہ والے کی میں نے بیان لاک ڈاؤن سے پہلے سنا تھا، سمجھ میں نہیں آیا تھا، لاک ڈاؤن میں سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا، مسلمانوں جس عمل کی آزادی تمہیں اس ملک میں مل رہی ہے اس عمل کو نہ چھوڑو، ورنہ قسم خدا کی اللہ ایسے حالات لائیں گے کہ تم اس عمل کو کرنا چاہو گے نہیں کر سکو۔ آواز لگا رہے تھے، آ جاؤ مسجد میں، آ جاؤ مسجد میں، آباد کر لو مسجد۔ ارے چلا رہے کہ نہیں چلا رہے؟ مسجدوں کو آباد کرنے کو تیار نہیں۔ خدا کی قسم اللہ نے ایسا ماحول لایا کہ مسجد کے اندر 5 سے زیادہ چاہیے نہیں، بھائی گھر پڑھو۔ ارے بولو مسجدیں بند ہوئی نہیں ہوئی؟ رمضان میں مسجدیں بند تھی ہمارے لیے، 2 رمضان گزر گئے ہمارے اوپر۔ اس لیے میرے دوستو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، ہم سب نیتیں کریں۔ دیکھو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، سن لو میری بات۔ یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا بڑے بڑے، ان کی لائف دیکھو، پہلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے نیت کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب میں پہلی مرتبہ نظام الدین میں آیا تو جیب میں 40 پیسے نہیں تھے، لیکن جب کام شروع کیا تو اللہ نے 40 حج کروا دیے۔ کتنے حج کروا دیے؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، 300-400 روپے کو تنخواہ ہوگی۔ منشی انیس صاحب نے ان کی تشکیل کی اور کہا چلو نظام الدین چلہ لگا لو، وہ تیار ہو گئے۔ اسٹیشن کے اوپر بیٹھنے کی باری آئی، ان کے خاندان والے آئے اور کہا ان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ ان کو تو کینسر کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے 6 مہینے کا ٹائم دیا، یہ آدمی مر جائے گا، اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ مولانا عمر صاحب کہتے ہیں میں ٹرین میں چڑھا، میرے گھر والوں نے ٹرین میں سے کھینچا، منشی انیس صاحب نے اندر سے کھینچا، پھر گھر والوں نے باہر کھینچا۔ کہ وہ 300-400 کی تنخواہ چھوڑ کر میں گیا اور 6 مہینے نہیں سال لگا کے جب واپس آیا تو وہ ڈاکٹر اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا جس نے کہا تھا نا 6 مہینے مر جاؤ گے، اور اس کے بعد اللہ نے 82 ممالک کا سفر کروایا۔ ہاں نیت کی بات ہے، نیت کی، اگر نیت کر لو گے نا ملکوں میں جانے کی اور عالم میں پھرنے کی، قسم خدا کی میرے اللہ کے خزانے بڑے وسیع۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے اللہ کے خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔
اللہ کہتے تو میری راہ میں چل کر تو دیکھ، میں تیری مدد نہ کروں تو کیا، تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میں تیری حاجت پوری نہ کروں تو کیا۔ تو پہلے سے ڈر رہا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کون بھوکا مرا آج تک بتاؤ نا۔ ہاں ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ میرے کاروبار بند ہو جائیں گے تو میرے بیوی بچے بھوکے مریں گے۔ ارے 70 دن تک کاروبار بند تھے، ہاں 22 مارچ سے لے کے 7 جون تک 2020 پکا چلا بند سب، ہاں فیکٹریاں بند، کارخانے بند، ہاں اور اللہ نے کیسے ویریئرز کھڑے کیے، کیسے کھڑے کیے، ایک ایک گھر والوں نے 6 کٹ لی ہے اناج کی، کوئی گھر نہیں بچا جہاں کٹ نہیں پہنچی، فرشتے پہنچا رہے تھے وہ۔ ہاں خدا کی قسم اللہ کا غیبی نظام ہے، تم اللہ کی راہ میں لگانے کا ارادہ کرو اور لگانا شروع کرو، دیکھو اللہ کیسے تمہارے انتظام کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور اس سائل نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حسن کو کہا کہ جاؤ امی کو کہو 1 درہم دے دو۔ حضرت حسن اپنی امی کے پاس گئے، کیا نام ان کی امی کا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا سے کہو کہ وہ 6 درہم تو آٹے کے لیے رکھوائے ہیں، خیرات بانٹنے کو نہیں۔ حضرت علی کو غصہ آ گیا، کہا امی سے کہو پورے 6 دے دیں۔ حضرت فاطمہ کو کیا حرج، لے جاؤ بھائی، میں نے تو یاد دلایا خالی۔ وہ 6 کے 6 دے دیے، انہوں نے وہ 6 کے 6 اٹھا کر فقیر کو دے دیے۔ اب وہیں کھڑے ہیں، فقیر تو چلا گیا، 2 آدمی آئے اور اونٹ لے کر آئے، ایک اونٹ، اور آ کر کہا علی ہم پردیسی لوگ ہیں، ہمیں یہاں بازار کا علم نہیں ہے، یہ اونٹ ہم بیچنے آئے ہیں، آپ اگر یہ اونٹ ہمارا بازار میں بکوا دو تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت علی نے کہا کتنے میں بیچنا ہے؟ کہا 140 درہم میں۔ کہا اچھا یہاں کھڑے رہو، یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرا مکان ہے، میں بازار میں بیچ کے آتا ہوں۔ اب لے کر بازار کی طرف چلے، تھوڑا آگے گزرے ایک آدمی ملا، کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار جا رہا ہوں۔ کہا اونٹ بیچنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے میں؟ حضرت علی کی زبان سے نکل گیا 200 میں، تو اس نے فٹ سے 200 نکال کے دے دیے۔ حضرت علی وہ 200 لے کر آئے، 140 ان کو دیے جو بیٹھے تھے اور 60 حسن کو دیے اور کہا جاؤ امی کو دے دو۔ امی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ علی یہ 60 کہاں سے آئے؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ اللہ نے تیرے باپ کے وعدے کو سچ کر دکھایا، تیرے ابا کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں 1 لگائے گا اللہ اس کو 10 دیں گے، میں نے 6 لگایا اللہ نے مجھے۔ پھر یہ بات جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی مسکرائے، اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکراتے ہوئے کہا علی جانتے ہو وہ 2 جو اونٹ بیچنے آئے تھے کون تھے؟ اللہ کے نبی میں تو نہیں جانتا۔ کہا علی وہ ایک جبرائیل تھا، ایک میکائیل تھا، کہ جو اللہ کے دین پر لگاتے ہیں اللہ فرشتوں کو ان کے کاموں پہ لگاتے ہیں۔ ہمارے مفتی فیضان صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ، سننا یہ بھی جملہ، ہاں یہ کہ جملے یاد رکھو، مفتی فیضان صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلا کرتے ہیں، فرشتے آسمان پر لڑتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ فرشتوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور لڑائی اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ بندہ اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر تیرے راستے میں گیا ہے، تو ہمیں اجازت دے ہم اس کا ادھورا کام پورا کر دیں۔ اس کا ادھورا کام، بولو فرشتوں سے کام کروانا چاہتے ہو؟ یہ تو دنیا کے بیوقوف لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتے کی مدد ہوئی اور یوں ہوا اور یوں ہوا۔
ان بیوقوفوں کو نہیں معلوم کہ بدر میں 5000 فرشتے اترے تھے اور اللہ کے دین کی مدد پر اترے تھے. ہاں، اور آج بھی فرشتے مدد کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. ارے بولے اس میں کسی کو شک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے. اس کے لیے میرے دوستو ہم نیتیں کریں. دیکھو یہ جو کارگزاری ہمارے سامنے ہے، کارگزاری 2 وجہ سے ہوتی ہے. اگر کارگزاری نہ ہو تو ہمارے اوپر نا امیدی آ جائے گی. حضرت فرماتے ہیں اگر احوال سامنے نہیں آئیں گے تو شیطان مایوس کر دے گا، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے نا. یہ اتنے بڑے مجمع کا مد بحال میں جمع ہو جانا یہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جو ہو رہا ہے اس پر شکر کرو، اللہ نعمت بڑھائیں گے. ناقدری مت کرو، ناشکری مت کرو. مجھے کمزوری میں کوئی کارگزاری میں کوئی کہتا ہے نا ہم کمزور ہیں، میں اس کی منہ بند کر دیتا ہوں. مت کہا کرو، ایسا مت کہا کرو. ناقدری مت کرو، ناقدری مت کرو، شکر کرو، اللہ نعمتیں بڑھائیں گے. ناقدری کرو گے تو اللہ کیا کریں گے؟ بولو بولو نا، نعمت چھین لیں گے. ایک آدمی کسی اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر کہا حضرت میرے پاس بہت نعمت ہے، میں چاہتا ہوں میری نعمتیں کم ہو جائیں. ایسا ہے کوئی مدعے بحال میں؟ ہاں کیا بول رہے ہیں؟ حضرت میرے پاس اتنا ہے کہ 700 سال تک بیٹھ کے کھاؤں نا تو ختم نہیں ہوئے، اب تو رکھنے کی جگہ نہیں. حضرت کوئی عمل بتائیے تاکہ میری نعمتیں کم ہو جائیں. حضرت نے کہا ایک کام ہے، وہ کرو گے تو آپ کی نعمتیں کم ہو جائے گی. کہا کیا؟ جلدی بتاؤ. کہا آپ ایک کام کریں، اونٹ پر بیٹھ کر چنے کھائیں. یہ تعجب میں پڑ گیا، اونٹ پر بیٹھ کر چنے کھاؤ تو نعمت کیسے کم ہوئی؟ پھر بھی اس نے کہا چلو کر کے دیکھنے میں کیا ہے. اونٹ پہ بیٹھ کر چنے کھائیں تو نعمت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی. کم ہونے کے بجائے. پھر وہ اللہ والے کے پاس گیا، حضرت آپ کا وظیفہ الٹا ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا میں نعمت کم کرنے کا وظیفہ مانگا تھا، آپ نے تو نعمت بڑھانے کا دے دیا. کہا کیوں؟ کہا آپ نے تو کہا تھا اونٹ پہ بیٹھ کے چنے کھاؤ. تو کہا کھائے تھے آپ؟ کہا میں اونٹ پہ بیٹھ کے چنے کھایا لیکن نعمت کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی. تو ان بزرگ نے کہا آپ جب اونٹ پہ بیٹھ کر چنے کھائے تھے آپ کے ہاتھ میں سے چنے گرے تھے؟ کہاں گرے تھے. تو کہا آپ کیا کرتے تھے؟ کہا کرتا کیا، اونٹ کو بٹھاتا، اونٹ پر سے اترتا، چنے اٹھاتا، صاف کرتا اور پھر کھاتا. تو حضرت نے کہا پھر تو نعمتیں بڑھنی ہے بیٹا. میں نے تو اونٹ پر بیٹھ کر چنے اس لیے کھلوائے کہ تیرے ہاتھ میں سے چنے گرتے اور ان چنوں کی تو ناقدری کرتا اور اللہ تجھ سے اپنی نعمت چھین لیتا. آج ایمانداری سے بتاؤ ہمارے عملے کی ہم کو قدر نہیں ہے. ہمیشہ شکایت تو مزاج تو شیطان کا ہے، انسان کا تھوڑی ہے. ہاں کوئی مجھے یوں کہتا ہے نا کہ فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے کام کو نقصان ہو رہا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھ یہ کام تیرا بھی نہیں، یہ کام میرا بھی نہیں، یہ کام اللہ کا ہے. اللہ جس دن جس کام کے لیے مضر سمجھیں گے اللہ اس کو اٹھا کے یوں سائڈ میں کر دیں گے. تیرے کو کیا ضرورت ہے کسی کو ہٹانے کی، اور میرے کو کیا ضرورت ہے کسی کو ہٹانے کی؟ اللہ کا کام ہے. اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو تجھے احساس ہے، مجھے احساس ہے، اللہ میاں کو نہیں معلوم. ارے معلوم ہے کہ نہیں؟ تو وہ کائے کو رکھا ہے؟ ہاں وہ کائے کو رکھا ہے؟ ہاں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب 1983 میں لندن گئے، 4 مہینے لگائے لندن میں، اور جب وہاں سے واپسی میں عمرہ میں پہنچے تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور مولانا سعید احمد خان صاحب سے کہنے لگے حضرت میں تم کو انگلینڈ کے کچھ احوال سنانا چاہتا ہوں، کام کا بہت نقصان ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں لوگوں کی غیبتیں نہیں سنتا.
میں لوگوں کی غیبت نہیں. تم کو جو لکھنا ہو نظام الدین لکھ لو. ماں انعام صاحب کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا. پھر ازمو آتا صاحب کہتے خط آیا مجھے اور یوں مجھ سے کہا کہ طارق جمیل نظام الدین میں بھی خط نہ لکھنا، خط نہ لکھنا. یہ شیطان کا حربہ ہے کہ شیطان کام کا نقصان بتا کر اپنے ساتھیوں سے تمہیں بدظن کرے گا اور تم اپنے ساتھی کھو دو گے. ہم نہیں شکایتیں نہیں، شکر کرو. کام تو میرا ہے، یہ بس میرے ساتھ دے رہے بیچارے، یہ نہیں دیں گے تو بھی مجھے تو کرنا ہے. ارے گشت میں ساتھی نہیں آتا، آدمی کہتا وہ 4 مہینے لگایا وہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا. وہ آج نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، کام تو میرا ہے. ارے میرے گھر میں کلر کر رہا ہوں، پڑوسی آیا، اس نے کہا لاؤ ایک ڈبہ مجھے بھی دے دو، ایک دیوار میں بھی کر دوں، آپ کی ہیلپ ہو جائے. تو میں نے ایک ڈبہ بنا کر اس کو دے دیا، کرسی دے، سیڑھی دے دی ہے نا. اب وہ بیچارہ دیوار کرتے کرتے آدھی دیوار ہوئی. اتنے میں بازو میں سے بچہ آیا، ابا ابا امی بلا رہے. اب وہ کیا کریں گے؟ ارے امی بلائی تو کیا کریں گے، دیوار پوری کریں گے. وہ ڈبہ رکھ کے چلا گیا. اب تم کو یار یہ تو کرتا نہیں، میں کیا کروں، کیا میں ٹھیکہ لے کے رکھ لاؤں؟ تو تیرا گھر ہے، ٹھیکہ تیرا ہے بھائی. وہ تو کر رہا تھا تو مدد کر رہا تھا، تیری آدھی دیوار تو کیا نا اس نے، ابھی اور کیا چاہیے؟ آپ سمجھے؟ مسجد کا کام میرا ہے، گشت میرا ہے، ملاقاتیں میری ہے، مسجد جماعت میری ہے. اب یہ بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، بیچارے بیٹھ رہے ہیں. نہیں آ رہے تو چھوڑو، کوئی بات نہیں، کام تو میرا، مجھے تو کرنا ہے. ایماندار سے بتاؤ، اگر میری تمہاری یہ سوچ بن جائے تو کسی کی شکایت باقی رہے گی؟ اس کے لیے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کرو گے انشاءاللہ. کرنے کے لیے سیکھنا پڑے گا، ہے نا. بغیر سیکھے سائیکل چلاؤ گے تو گھٹنے چھل جائیں گے، اور بغیر سیکھے موٹر سائیکل چلاؤ گے تو گھٹنے ٹوٹ جائیں گے. ہاں ایسے ہی بولتے نا، بغیر سیکھے سائیکل چلاؤ تو گھٹنے چھلیں گے، بغیر سیکھے موٹر سائیکل چلاؤ تو گھٹنے ٹوٹیں گے، اور بغیر سیکھے 2 ویلر 4 ویلر چلاؤ تو خود بھی جائیں گا، باقی 3 بیٹھے اس کو بھی پہنچائیں گے. ہاں دنیا کا کوئی کام ہے کیا بتاؤ جو بغیر سیکھے کرتے گئے؟ ہاں کرے تو ارے بولو، الیکٹریشین کا کام ہے، بغیر سیکھے کرو، نیوٹرل فیس ساتھ میں کر کے دیکھو کیسا دھڑاکہ ہو. ہاں تو جب چھوٹا چھوٹا کام بغیر سیکھے نہیں ہوتا تو اتنا بڑا دین کا کام، نبیوں والا کام بغیر سیکھے کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ نہیں، صرف 4 مہینے اپنا موبائل بند کر کے، اپنے گھر والوں سے تھوڑی سی دوری اختیار کر کے، ایک یکسوئی کے ساتھ ایک نئی دنیا میں، نئی دنیا سمجھتے ہیں جہاں صبح سے شام تک خالی اللہ اللہ رسول رسول بس، ایسے ماحول میں 4 مہینے لگاؤ. ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں جیسے 4 مہینے کہتا ہوں نا، اگر ایسے 4 مہینے کوئی لگا دے، قسم خدا کی پوری دنیا کا باطل مل کر اس کو ایمان پر سے تو کیا مسواک پر سے نہیں کھا سکتا. پکی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک بار لگا لو.